بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه لأجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم رواه البخاری ومسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها إلى 700 ضعف۔ انسان کا ہر نیک عمل بڑھا دیا جاتا ہے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک۔ جو بھی آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ضابطہ اور اصول بیان کیا ہے کہ اگر عام حالات میں مسلمان نیکی کرے تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم 10 نیکیوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ کبھی کبھی حالات اور کیفیات کی وجہ سے عمل کا اجر اور بڑھ جاتا ہے۔ کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں، کبھی ایسی کیفیات انسان پر آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کبھی نماز پڑھتا ہے، نماز میں وہ کیفیت اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ کبھی ایک نماز ایسی آتی ہے کہ اس میں کیفیت اس کی بڑھ جاتی ہے، توجہ اچھی ہوتی ہے، سکون سے نماز پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت ہے، اسی طریقے سے روزہ ہے۔ اگر ہم اپنے روزوں کو دیکھیں تو ہر روزے کی کیفیت دوسرے سے ہمیں مختلف ملے گی۔ کبھی انسان کا دل بڑا لگتا ہے نیکی کرنے میں، دل نیکی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ کبھی انسان بالکل سست ہو جاتے ہیں، نیکی نہیں ہوتی، نماز میں بھی سستی ہوتی ہے، ہر عمل میں سستی ہوتی ہے۔ اور کبھی وہی عمل انسان جب کر رہا ہوتا ہے اس کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ بسا اوقات اسی عمل کو کر رہے کیفیت جذبہ الگ ہوتا ہے، اور دوسرے وقت میں وہ کرتا ہے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات حالات کے اعتبار سے بھی عمل اجر بڑھ جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک نفل پڑھنے کا اجر اللہ تعالیٰ فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اور ایک فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو حالات کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے اور کیفیات کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو فرمایا اگر ایک آدمی نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کے برابر دیں گے۔ اور یہ اجر کہاں تک بڑھتا رہے گا؟ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اگر اللہ کی راہ میں ایک آدمی نیکی کرتا ہے، ایک آدمی نیکی کرتا ہے عام حالات میں اپنے ماحول میں، وہی نیکی صدقہ ہے، خیرات نیکی اللہ کی راہ میں کرتا ہے، جہاد میں دین کے لیے، تو اس کا اجر اور بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کیا فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ، آدمی کے ہر نیک عمل کو بڑھا دیا جاتا ہے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں مگر روزہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے۔ روزے کا جو عمل ہے اور روزے کا جو فریضہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس عام قانون سے بھی اس کو مستثنیٰ رکھا ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، پس بے شک روزہ میرے لیے خاص ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ فرمایا يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ لِأَجْلِي، اس روزے دار نے اپنی جائز خواہشات کو اور اپنے کھانے پینے کو میری رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔
ایک خوشی تو یہ ہے کہ جب وہ دن بھر روزہ رکھتا ہے، غروب کے وقت افطار کرتا ہے، تو فرمایا ایک خوشی تو اس وقت اس کو ملتی ہے جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے روزہ رکھ لیا، ایک سکون ملتا ہے دل میں، پھر افطار کر رہا ہوتا ہے تو دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور ایک خوشی اس کو اس وقت ملے گی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اور اس کا معدہ جب خالی ہوتا ہے تو اس کے معدے سے ایک بو آتی ہے جو ظاہر ہوتی ہے منہ سے، تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ جو روزے دار کے منہ کی بو ہے اللہ کے ہاں وہ مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے، کس چیز سے ڈالے؟ دنیا میں نفس کے حملوں سے، شیطان کے حملوں سے۔ کتنا دیکھیں انسان رمضان المبارک میں دھیما ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے، گناہ کی طرف میلان کم ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو ایک تو دنیا میں یہ نفس اور شیطان کے حملوں سے ڈھال ہے، اور آخرت میں جہنم سے بچاؤ کے لیے یہ ڈھال ہے۔ فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، روزے سے ہو، فَلَا يَرْفَثْ، بےہودہ قسم کی گفتگو نہ کرے، غیر مناسب گفتگو نہ کرے، وَلَا يَسْخَبْ، اور شور اور شغب نہ کرے۔ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، پس اگر کوئی اسے گالی دے دے، أَوْ قَاتَلَهُ، یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، پس وہ کہہ دے کہ بے شک بھائی میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں۔